قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نہایت ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے بندے پہ۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خود بندوں پہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام خطاؤں کو معاف کرتا ہے، بندے پر رحم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، گھیرے ہر چیز پر میری رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر رحم کرتا ہے۔ بندہ چاہے کتنا ہی ظالم ہو، مگر اللہ کی بارگاہ میں اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ رب ہو کر کے بندوں پہ رحم کرے، تو ہم تو بندے ہو کر کے بندوں پہ رحم کیوں نہ کریں؟ ہم اپنے اندر اپنے دل میں نرمی پیدا کریں، دوسروں کے لیے محبت الفت پیدا کریں۔ کبھی کسی نے گالی دے دی آپ کو، کسی نے آپ پہ زیادتی کر دی، تو اس کو معاف کریں۔ اگر آپ اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں تو اس کو معاف کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو پھر بندہ کیوں معاف نہیں کرتا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی اور ظلم کر بیٹھے ہو نا، جو بندے اپنے ظلم زیادتی کر بیٹھے ہیں اپنے اوپر، فرمایا اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اپنے اوپر اگر زیادتی کر جائے بندہ، کوئی گناہ کر لے تو اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو، اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے بندوں پر، تو ہمیں بھی رحم فرمانا چاہیے۔ یہ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی رحم کرتا ہے، نرمی برتتا ہے بندے کے ساتھ، فرمایا اور اس کا محبوب بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو ایسے ہی نہیں بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے، جمادات، حیوانات، چرند پرند، تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا۔ رحم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحم دل تھے، نرمی فرمایا کرتے، یتیموں اور غریبوں اور بیواؤں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ کوئی غریب ملتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتے کہ دنیا ہے، اس میں یہ تمام پریشانیاں ہمیں جھیلنا پڑیں گی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تعالیٰ بندے پہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی کوئی ہم پر ظلم کر بیٹھے، کوئی ہمیں مار دے تو ہمیں عفو ہونا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے بندے کو۔ پھر یہ سورۃ الانبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو لوگوں پہ رحم کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرماتا ہے۔ لوگوں پہ جو بندے رحم کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرتا ہے۔ فرمایا زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کریں گے۔ زمین والوں پہ، لوگوں جو زمین میں لوگ رہ رہے ہیں، آپ ان پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ آسمان والوں سے تم پر رحم فرمائے گا، آسمان والے تم پر رحم فرمائیں گے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ زمین والوں میں رحم کرو، آسمان والے تم پہ رحم فرمائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری ترمذی شریف کی یہ بھی حدیث موجود ہے، فرمایا لا ينزع الرحمۃ الا من شقی، فرمایا رحم صرف بدبخت انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ جو بدبخت ہوتا ہے اس کے دل سے اللہ تعالیٰ رحم نکال دیتا ہے، اس کے دل میں رحم نہیں ہوتا، وہ لوگوں پہ زیادتی اور ظلم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نرم بنائے، لوگوں کی محبت اور الفت میں ہمیں ڈالے، لوگوں پر ہمیں زیادتی اور ظلم میں نہ ڈالے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ دل کو نرم بنائے، سخت ہارڈ نہ بنائے۔ جب دل ہارڈ ہو جائے گا تو پھر ہماری نمازیں اور ہمارے تمام افعال بڑے سخت ہو جائیں گے، پھر دل نہیں لگے گا کیونکہ دل نرم نہیں ہے۔ فرمایا یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ پھر ابو حامد غزالی، امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے مشہور کتاب احیاء علوم الدین میں ذکر فرماتے ہیں،
وہ فرماتے ہیں الرحمت من صفات القلب لا یولد بها الانسان ولكن يتعلمها بالقرب من اللہ وتعمل رحمتہ. فرمایا رحم دل کی صفت ہے. یہ جو نرم دل ہے نا کا یہ رحم جو ہوتا ہے نا، بندہ کسی کو معاف کرے، کوئی اگر ظلم کر بیٹھے تو اس کو معاف کرنا، یہ دل کی صفت ہے کا دل کی صفت. اور انسان اس کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ انسان کو پیدا نہیں فرماتا. فرمایا بلکہ اللہ کے قرب اور اس کی رحمت پر غور کرنے سے، اللہ کی رحمت اور اس اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنے سے یہ صفت پیدا ہوتی ہے. کہا ولیکن یتعلمها بالقرب من اللہ، اللہ کی قریب قرب، جتنا ہم اللہ سے قریب ہوں گے اتنا دل ہمارا نرم ہوگا. فرمایا وبالتأمل رحمتی، اس کی رحمت کے بارے میں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو کپڑے دیتا ہے، ہر سانس فری دیتا ہے، سارے کام. جبکہ بندے کتنے بندے نماز پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، کتنا نیک عمل کرتے ہیں کہ برے برے کام. فرعون جیسے لوگ آئے ہیں، اللہ نے ان کو بھی رزق دیا، ان کو بھی بہت شہرت دی. تو یہ اللہ کی صفت ہے کہ رحم ہونا. فرمایا اور رحم اس بندے کے دل، یہ بندہ پیدا نہیں ہوتا اس کو لے کے، یہ اللہ کے قرب و جبار سے، اللہ کی رحمت میں تفکر کرنے سے، سوچ و فکر کرنے سے پیدا ہوتی ہے بندے کے اندر یہ رحم. یہ رحم کی صفت اللہ کی رحمت کے بارے میں سوچنے سے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے. بندہ گناہ کر بیٹھے اس کے بعد بھی اللہ معاف کرتا ہے. پھر بندہ کیوں ایک بندے کی برائی کو چھپاتا نہیں ہے یا اس کو معاف نہیں کرتا ہے؟ پھر یہ تو ہم زیادتی کر رہے ہیں اپنے اوپر. اور زیادتی کرنے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا زیادتی کر بیٹھو تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں آنا. پھر یہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں ذکر فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں، پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رحم نہ ہونا، جس بندے کا دل نرم نہ ہو دوسروں کے لیے، فرمایا وہ دل مردہ ہے، وہ دل مردہ ہے. اسے اللہ، رسول اور اولیاء کے جو کار انجام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور اولیاء نے جو دیا، ان تمام پر اسے کوئی فکر نہیں، کچھ ان کے بارے میں وہ نہیں سوچتا ہے. فرمایا وہ دل مردہ ہے. پھر اس کے دل میں کینہ اور کپٹ اور حسد پیدا ہوتی ہے. فرمایا ایسے دل مردہ ہیں. پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نا ایک چور پکڑ لیا، چوری کرنے کے بھاگ رہا تھا، لوگوں نے پکڑ لیا اور خوب اس کو مار لگائی. شیخ وہاں پہنچے اور فرمایا کیا تم سارے لوگ معصوم ہو؟ کیا تم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی؟ اگر تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم آج اس مقام پر ہوتے جس مقام پر یہ بندہ ہے. آج جس نے چوری کی ہے تم بھی یہی کرتے اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. او بندے معاف کرو. پھر فرمایا اس چور کو کہا معاف کرو اسے. فرمایا یہ بھی اللہ کا بندہ ہے. پھر جب یہ بات سنی کہ ایک عظیم شیخ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، اتنا بڑا عالم، فرمایا وہ ایک چور کو گلے لگا کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. وہ چور، وہ شخص جس نے چوری کی تھی، روتے رو بہت زار و قطار رویا اور اپنے گناہوں سے توبہ کی، اپنے گناہوں سے توبہ کی. تو یہ بھی ایک اولیاء کا ایک طرز عمل ہے کہ بندے کے معاف کر کے وہ پھر اللہ کی طرف دیکھتا ہے کہ ایک بڑا بندہ ہے جس کے پاس شہرت، دولت، عزت سب کچھ ہے اور وہ پھر معاف کرتا ہے. تو پھر بندہ سوچتا ہے یار اتنا بڑا آدمی مجھے معاف کر دیا تو میں غلط تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں آؤں. تو سوچتا ہے اگر ہم اپنے دل میں نرمی پیدا نہیں کریں گے تو ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم سے کوئی تعلقات میں ایک بندہ بھی ہماری ملاقات کے لیے نہیں آئے گا، تمام کے تمام ہم سے نفرت کریں گے. تو اپنے دل میں رحم پیدا کریں. رحم سب سے پہلے نا گھر والوں کے ساتھ اپنا معاملہ بہتر بنائیں، بھائی اور بہن سے اپنا معاملہ بہتر بنائیں، ان کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کریں. اور راستے میں کبھی بچے ملیں، یتیم ملیں، بیوہ عورتیں ہیں اور کمزور ہیں، ان پہ رحم کیا کریں، انہیں دیکھا کریں، ان کے حالات کو جانا کریں تاکہ ہمارا دل نرم ہو. یہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ان تمام باتوں پر ہم سوچیں، فکر کریں. جبکہ ایک اور ملتا ہے کہ حدیث میں ایک عورت نے نا بلی کو قید کر کے اسے مار دیا، بلی کو قید کیا اور اس کو مار دیا تو اللہ نے اسے نار جہنم کا مستحق بنا دیا. کیوں؟ ایک بے زبان کو مارا آپ نے جو بول نہیں سکتا تھا، اس کو مار کے اور پھر آپ مزے کر رہے ہیں. تو آپ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو مستحق نار جہنم بنایا. تو یہ ایک صفت ہے دل کی کہ بندہ پیدا اس
کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ خود اپنے اندر پیدا کرنا ہوتی ہے۔ لوگوں غریبوں کو دیکھنا ہوتا ہے، مسکینوں کو دیکھنا، ان کے حالات کو دیکھنا ہوتا ہے، تب ہمارا دل نرم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم کہ ہم تمام کو رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔